ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے؟ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس الفاظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ خدا کی صفت پر کبھی کیا نہیں لگ سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا؟ ہدایت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ جسے اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ پھر نہ توفیق دیتا ہے، نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی گزار نہیں سکو گے۔ زمین والوں پر کبھی اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ انسان پر بھروسہ بھی کر لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر جذبے، ہر رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ اگر تم ساری دنیا اکٹھی کر کر بیٹھ جاؤ، اپنے دکھ بتاؤ، رو اور چلاؤ، دہائیاں دو، اطمینان نہیں ملے گا۔ بس ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دو، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ وہ مت سوچو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سوچو، اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گناہگار ہو، سیاہ کار ہو، نیک ہو، اچھے ہو یا برے ہو، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیاں لوٹ کر نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اللہ اپنی حدود توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ میری ضبط کی حد ٹوٹے تو صرف تیرے آگے، میرے اللہ مجھے صبر کا وہ مقام دے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ آپ غم کے پرندوں کو اپنے سروں پر سے گزرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن انہیں گھونسلہ بنا کے اپنے سروں پہ بسیرا کرنے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہو۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اے میرے مالک، اس دن کی ذلت سے بچانا جس دن تو پکارے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے آپ کے لیے آپ کی انا سے بڑھ کر ہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو پاکیزہ ترین مال کھاتا ہے وہ وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کر لو۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔